صدیقہ اہل صفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام عزیزان گرامی، جس دن خواجہ اسحاق فرید صاحب سے مولانا شاعر اہل سنت کیا نام ہے ظفر حسین ظفر صاحب نے ٹائم لیا تو مجھے پتا چلا مجھے 12 بجے رات کو پڑھنا ہے، لیکن جب میں یہاں آیا تو مولانا ظفر صاحب نے فرمایا شاہ جی 1 بجے پڑھنا ہے۔ اب 1:02 ہو چکے ہیں کہ 2 بجنے میں 1 منٹ باقی رہ گیا ہے۔ میں مسافر ہوں اور خون علی ہوں، آپ سب کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ یہ شغل نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اتنی محنت ہے آپ لوگوں کی، آپ کو جتنی بھی داد دی جائے وہ تھوڑی ہے۔ اللہ آپ کے اس انتظامیہ نے جنہوں نے اس محفل پاک کو انعقاد کیا ہے ان کی توفیقات میں دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ جو کامران فاروق آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کی داڑھی نہیں اگی تھی جب یہ میرا مرید ہوا تھا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ابھی داڑھی نہیں اگی تھی جب اسے میں نے بیعت کیا تھا، مرید ہوا تھا۔ تو آج تو اس کی نقابت دیکھ کر مجھے خود سوچنا پڑ رہا ہے کہ اب مجھے کیا پڑھنا چاہیے۔ بہرحال بیٹا، میں بڑا قلیل وقت آپ کا لوں گا۔ یہ کربلا والوں کا مہینہ ہے، یہ حسین کا مہینہ ہے۔ میرے صاحبو، آپ جتنے احباب میرے سامنے ہیں، آپ سارے میرے سردار ہیں، میرے صاحب ہیں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں۔ بس میرا تھوڑا سا پیغام سن لیں، اس کے بعد یہ بچہ بھی ہے اور میرا ذاتی پسندیدہ نعت خواں ہے قاری شفقت رسول صاحب، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ ذاتی طور پہ میں ان کو پسند کرتا ہوں، اللہ ان کی شان میں بھی اضافہ فرمائے۔ یہ کربلا والے شہیدوں کا مہینہ ہے۔ امام حسین اس مہینے دے اندر کربلا گئے، مدینہ چھڈ کے، مدینہ چھڈیا امام حسین۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن محسوس نہیں آپ کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا آستانہ کوئی نہیں، آپ کے آباء و اجداد کا وہ معیار نہیں ہے۔ آپ کا آستانہ ہو، آپ کی وہ معیار ہو، آپ کو اپنے آباء و اجداد کی قبریں اور آستانہ چھوڑنا پڑے، پھر آپ کو پتا چلے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا اکبر کی لاش کی تکلیف سے زیادہ تھا، نبی کا وہ شہر چھوڑنا۔ میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں لانا چاہتا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کو آباد کیوں کیا؟ اس قرآن کو بچانے کے لیے۔ امام حسین نے کربلا کو آباد کیوں کیا؟ اس قرآن کو بچانے کے لیے۔ اس قرآن کو پہنچانے والا مصطفیٰ ہے، بچانے والا بھی مصطفیٰ ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔
تو پھر مجھے کہنے دو اس قرآن کو پہنچانے والے بھی مصطفیٰ ہیں، بچانے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ سر اٹھا کے جواب دو، حسین نے علی اکبر کی قربانی قبول کی، قرآن بچ جائے۔ حسین نے علی اصغر کا بچپن کربلا کی نظر کیا، قرآن بچ جائے۔ امام حسین نے حسن کے بیٹے قاسم کے سیرے کی لڑیوں کو رلنے دیا، قرآن بچ جائے۔ امام حسین نے حضرت عباس کے بازو قلم کروا دیے، قرآن بچ جائے۔ مجھے معاف کرنا، میں سخت جملہ کہنے لگا ہوں۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کو آباد کیا، قرآن بچ جائے۔ آج اگر آپ میں سے کسی بندے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تو اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر آپ کا قرآن سے، میں نہیں سمجھا سکا، میں یہ بات آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ ایک دفعہ سارا مجمع بتاؤ، امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کیا بچ جائے؟ دکھ ہے مجھے آپ کی خاموشی پر۔ ایک دفعہ پھر بتاؤ، امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کیوں؟ پیچھے والے ساتھ ہو قرآن کے، بولو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، سارے بولو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، قرآن بچ جائے۔ بیٹا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے بات کرنے دو، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ نوجوانوں، یہ قرآن پاک ہے، یہ سورہ اسراء ہے، 17 نمبر سورہ ہے، 78 نمبر آیت بالکل میرے سامنے ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ ایسے نہیں میں پڑھ سکتا، جسے قرآن سننا ہے مل کے سبحان اللہ کہنا۔ ایک دفعہ میرے بچے پھر سنو، یہ سورہ اسراء ہے، 17 نمبر سورہ ہے اور یہ 78 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل، نماز قائم رکھو سورج کے ڈھل جانے سے رات کے اندھیری چھا جانے تک نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو۔ مفسرین قرآن نے لکھا کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، 5 ہی ہوں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں یار اللہ پاک پہ فرماندہ ہے نکلنے سے رات کی اندھیری چھا جانے تک۔ مولا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا جب تک آنکھ کھلی رہے نماز قائم رہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے یارا، اتنے بڑے مجمع میں سب کو تھوڑی سمجھ آنا تھا یہ جملہ۔ میں یہ جملہ ایک دفعہ پھر کہہ کے اپنی روح کو راضی کر کے تھوڑا آگے چلوں تاکہ قرآن کے دونوں پیغام آپ کو مل جائیں، 5 وقت کی نماز کا پیغام بھی مل جائے اور جو نماز قائم رکھنی ہے ہر سانس کے ساتھ اس کا بھی پیغام آپ کو مل جائے۔ میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں، جب تک سانس چلتی ہے اور ہوش میں ہو نماز قائم رہنی چاہیے، نماز قائم رہنی چاہیے۔ چلو کوئی تو سمجھ آ گیا، اب میں آگے چلتا ہوں۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، قرآن فجر۔ یا اللہ یہ قرآن فجر کوئی نیا قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو مولا کون سا ہے؟ فرمایا یہ وہ قرآن ہے جو فجر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو فجر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو مولا کیا کریں؟ اب میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، جس نے سننا ہے سبحان اللہ کہہ لو ذرا، نہ کرو جسے قرآن سے محبت ہے گج کے سبحان اللہ کہو۔ اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، شک نہ کرنا، ادھر فجر کے وقت قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، ادھر فرشتے آسمان چھوڑ کر اس تلاوت کو سننے آ جاتے ہیں۔ یہ تعلق تو اس کا ہے نا، یہ تعلق تو اس کا ہے جسے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ قرآن کھولنے کی توفیق ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں پھر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس بندے دا امام حسین نال تعلق ہی کوئی نہیں جڑا 24 گھنٹے وچ ایک واری قرآن دی زیارت نہ کر لے۔ مجھے وہ بندہ یاد آ رہا ہے، بڑا جٹکا سا بندہ تھا، جویں جٹکے بندے بیٹھے نا،
ایندا ایک جٹکا جہا بندہ سی جدوں اوندا جنازہ اٹھیا نا انج اٹھیا جویں کسے ولی دا جنازہ اٹھدا ہے. بندے پریشان ہو کے کہنے لگے ولی تے نہیں سی تے جنازہ کیویں انج اٹھیا ہے. سارے بندیاں ماں باپ نو پوچھیا, انہاں کہا بڑا اچھا سی پر ایسی گل تے کوئی بھی نہیں. سارے بندیاں بھراواں نو پوچھیا, انہاں کہا بڑا اچھا سی پر ایسی گل تے کوئی نہیں. جدوں گھر دی تے گل آئی نا بیوی تے, اس آکھیا جس دن دی میں ویاہی آئی ہاں نا اس دن تو لے کے اج تک کوئی دن یہو جہا نہیں گزریا جدوں انہیں صبح اٹھ کے قرآن دی زیارت نہ کیتی ہو. انہوں پوچھیا گیا اینو قرآن پاک آؤندا ہے سی؟ اس آکھیا آؤندا تے کوئی نہیں سی. اس آکھیا جدوں آؤندا نہیں سی تے پھر کردا کی سی؟ اس آکھیا کرنا انہیں کی سی, ہر روز صبح اٹھ کے قرآن کھول لیندا سی تے ایک ایک صفحہ تھول کے نا تے او دے اوتے انج ہاتھ رکھ کے آندا سی اے بھی سچے اے بھی سچے اے بھی سچے اے بھی سچے. اے سبحان اللہ گھر جا کے آکھیا جی اے بھی سچے اے بھی سچے اے بھی سچے اے بھی سچے. یار نامی قرآن پڑھنا آئے نا حسین نال محبت تے اونوں ہی ہے نا جڑا ایک واری قرآن دی زیارت کر لیندا ہے دیہاڑی. امام حسین قرآن. بسم اللہ بسم اللہ. ٹائم نہیں بابا جی, آپ جیتے رہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. یار قرآن پاک کے ساتھ جس کا تعلق, امام حسین کربلا دے اندر نے جنتی سن. دکھ ہے مینوں تہاڈی خاموشی تے, میں دوبارہ پوچھنا امام حسین جنتی سن؟ امام حسین جنتی سن؟ اللہ دی قسم چوکیا نا امام حسین جنتی نہیں سن. شاباش. ایتھوں ایک بندہ بولے سردار سن, تے میں بھی تے ہی گل پہ کرنا جنتی نہیں سن, جنت دے سردار سن. امام حسین جنتی نہیں سن, جنت دے سردار سن, جنتیاں دے سردار سن امام حسین. تے جنتی تے او سن جڑے 72 نال آئے سن. او جڑے امام حسین نال 72 آئے سن او جنتی سن نا؟ کیویں ایڈی ہولی بول سکتے ہو تسی؟ او جڑے 72 نال آئے سن او جنتی سن. امام حسین دے نال جڑے 72 بندے آئے سن انہاں نو 10 محرم دی صبح سورج نکلن تو پہلا اس گل دا پتہ لگ گیا سی ساڈے تے اج جہنم حرام ہو گئی ہے. اج ساڈے تے جہنم حرام ہو گئی ہے نا. جنتی سن نا. حسین جنتیاں دا امام, جنتیاں دا سردار. وہ سارے 72 جنتی, لیکن انہاں 72 تو لے کے حسین تک 10 محرم دی فجر تو لے کے عشاء تک جنی دیر سر کٹ نہیں گئے کسے ایک بھی نماز نہیں چھڑی. جنہوں سمجھ آ جائے گی سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیا. یار میری آنکھیں چک پاؤ, سورہ نور 24 نمبر سورہ 37 نمبر آئے تھے. امام حسین قرآن بچان نکلے نے, اجازت دیں دیو میں آیت پڑھ لواں؟ نہ کرو جنہوں قرآن نال پیارے دب کے سبحان اللہ کھو ذرا. میں کتھے چلا جاواں؟ 10 محرم دی دیگر دا وقت ہے. حضرت امام حسین دے سارے پتر ذبح ہو چکے نے, بھرا ذبح ہو چکے نے, بھتیجے ذبح ہو چکے نے, پنیویں ذبح ہو چکے نے, سارا خاندان ذبح ہو گیا ہے. 6 بندے امام حسین دے آسے پاسے نے. انہاں 6 وچوں ایک نو بلا کے اندر نے جا سمر نو آخ جنگ بند کر, میں حسین اجے بھی نماز پڑھنی ہے. جنگ بند کر, میں حسین اجے بھی نماز پڑھنی ہے. مجھے مصطفیٰ کی رحلت کا وقت یاد آ رہا ہے. حضور سرور کائنات اپنے گھر وچ نے, ہن اٹھیا نہیں جاندا پیا. حضور دی وفات دا وقت قریب آ چکے ہے. حضور اللہ نال ملن والے نے, اٹھیا نہیں جاندا پیا. حضرت عائشہ نو فرماندے نے عائشہ پردہ کر لے, 2 صحابہ نو کہے میرے گھر دے اندر آؤ تے مینوں کندھیاں تے اٹھا کے مسجد وچ لے جاؤ, میں محمد نماز پڑھنا چاہنا. اوئے ہوئے یارا یہ تو مقام پھر تھوڑا پیچھے کا ہے, تھوڑا اس سے آگے چلے جائیں تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر ممبر پر بیٹھ کے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کے حضور بے ہوش ہو گئے سن. حضور بے ہوش نہیں ہوتے, لیکن حضور عالم استغراق میں ہے, آنکھیں بند ہیں حضور کی. جدوں رات نو اکھاں کھلیاں نے نا حضور دیاں, اکھاں کھول دیاں سارا حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میری فاطمہ کتھے وے, عائشہ میرا علی کتھے وے, عائشہ میرا حسن کتھے وے, عائشہ میرا حسین کتھے وے. اکھاں کھول دیاں سار نبی اپنی زوجہ محترمہ نو فرماندے نے عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کی مول پایا تسا نبی دی اس جملے دا ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ کہہ چھڈیا جی. سرکار نے فرمایا صحابہ, عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ نہیں یا رسول اللہ آجے تے کوئی نہیں پڑھی. فرمایا کیوں نہیں پڑھی انہاں نماز؟ حضور تہاڈا انتظار کردے نے پے. آپ فرماندے نے پھر میں اٹھنا. حضور اٹھن لگے نے نا ڈگ پے نے, پھر عالم استغراق وچ نے
واہ دیر تو بعد جدو دوبارہ اکھ کھلی ہے نا، اکھ کھول دیا سار پہلا سوال کیتا ہے عائشہ بندیاں نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ہائے ہائے بندیاں نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی ہے جی؟ حضرت عائشہ فرمانے نے یا رسول اللہ اجے بھی نہیں پڑھی، صحابہ نے نماز اجے بھی نہیں پڑھی. آپ فرمانے نے ادھی رات گزر دیے پئی، میرے غلامہ اجے نماز نہیں پڑھی؟ حضور نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عائشہ ہاتھ جوڑ کر کہتی نے آقا تہاڈا انتظار کر دینے پہ. حضور چار پائی تو اٹھے نے، اپنے غسل خانہ شریف دے قریب جا کے وضو لی بیٹھے نے، حضور ڈگ پے نے، دوبارہ چار پائی تے لٹا دیتا گیا ہے. پھر جدوں کدی اکھ کھلی ہے نا حضور دی، بالکل آخری وقت مصطفیٰ دا اکھ کھول دیے فرماندے نے عائشہ جی یا رسول اللہ ہون تے انہاں نماز پڑھ لی ہوئے گی کہ نہیں پڑھی ہے جی؟ حضرت عائشہ نے ہاتھ بن کے کیا آقا اجے بھی نہیں پڑھی تواڈے غلاماں نے نماز. حضور فرماندے نے عائشہ ہون کیوں نہیں پڑھ دے پے؟ حضرت عائشہ عرض کر دی نے آقا تہاڈا انتظار کر دینے پے، میرے مصطفیٰ دی آنکھاں وچ آنسو آئے نے نماز دی وجہ تو. حضور نے فرمایا عائشہ اپنے ابے نو کہے نماز پڑھا دے، ہن میرے کولوں ٹریا نہیں جاندا پیا. یار حد ہو گئی ہے. یہ قرآن پاک ہے، سورہ نور ہے، 24 نمبر سورہ ہے، 37 نمبر آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسا کہنا ہے تے میں آیت پڑھنی جی؟ نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، مجھے مزہ نہیں آیا، نہ مجھے نہیں مزہ نہیں یار، ایسے نہیں ہو سکتا. میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا، اگر بول پڑے ٹھیک ہے، نہیں تو آیت چھوڑ کر آگے تقریر کرنی شروع کر دوں گا. جسے قرآن سے محبت ہے آیت سننی ہے گج کے سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجال 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 رجال. اللہ فرمایا مرد اسے کہتے ہیں. مولا مردانگی کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. دنیا کا بڑے سے بڑا کاروبار بھی جسے نماز سے غافل نہ کرے اسے مرد کہتے. نگاہ قدرت میں مردانگی کی دلیل ہے. جسے کائنات کا کوئی کام نماز سے غافل نہ کرے اسے مرد کہتے ہیں. امام حسین قرآن بچان نکلے نے، جنہوں اشادی حیا نہیں ہوتا حسین نل کی تلکے. میں آ گیا ہوں، یہاں آ گیا ہوں، مجھے خالی نہیں توڑا جائے گا، نذرانہ دیا جائے گا، مجھے نظر نیاز دے کے بھیجیں گے، وی آئی پی کھانا دیا گیا ہے، اچھا پروٹوکول دیا گیا ہے. اور میں سچی مچی کہہ رہا ہوں آپ کی انتظامیہ کو مبارک ہو، آپ نے جہاں بھی مجھے بٹھایا اچھا انتظام تھا، ورنہ اتنی بڑی محفل میں وہاں انتظام خراب ہو جاتا ہے. آپ کا بہت اچھا انتظام تھا، کوئی شکایت نہیں ہے مجھے جاتے ہوئے. اچھا اتنا پروٹوکول، اولاد علی بھی ہو، پروٹوکول بھی ہو، لنگر بھی ہو، پھر نماز نہ پڑھے. امام حسین نو تے کوئی پروٹوکول نہیں سی ملتا پیا، امام حسین نو تے کوئی نذرانہ نہیں سی ملتا پیا، امام حسین نو تے کوئی لنگر نہیں سی ملتا پیا، امام حسین نو تے پانی بھی نہیں سی ملتا پیا. اے دے باوجود بھی سمر سینے تے آ گیا ہے. امام فرماندے نے پڑھاؤ مینوں اپنا کام کرن دے، تو اپنا کام کر لینا. جس بندے نو اشادی حیا نہیں، جس بندے نو ایڈا مجمع بیٹھا ہے کسی جمعوی پڑھن ایڈے بندے کٹھے ہوئے ہو کدھرے. امام حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے کا جسے نماز کا حیا نہیں ہے. اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک ارشاد سورہ ابراہیم میں ہو رہا ہے، 14 نمبر سورہ ہے. اب آپ کہو گے تو میں اس آیت کو تلاوت کروں گا. بدقسمت بندہ ہے جو قرآن کو سن کر ابھی چپ بیٹھا ہے. جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے گج کے سبحان اللہ کہو گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل عبادی الذین آمنوا. محبوب جو بندے مومن ہیں وہ میرے ہیں، انہیں ایک آرڈیننس جاری کر، انہیں ایک آرڈر دے. کل عبادی الذین آمنوا. محبوب میرے بندوں کو آرڈر دے. مولا کیا؟ مومن ہے. مولا کیا؟ یقیم الصلاۃ. یہ نمازیں پڑھتے ہیں، اب ان سے کہو نمازیں قائم کرو. نمازیں پڑھتے ہیں، اب ان سے کہو نمازیں، سارے بولو نمازیں قائم کرو. اگر میں آپ سے کہوں پرہیز کرو
اور میں آگے چپ ہو جاؤں, ساری زندگی ٹکرے مارو, نہیں پتا چلے گا پرہیز کرنا کد تو میں. لیکن جی میں کہہ دیا میٹھے تو پرہیز کرو, اگلی گل ساری تسی آپ پہ سمجھ جاؤ گے کہ کیلا بھی نہیں کھانا, چینی بھی نہیں کھانی, بوتل بھی نہیں پینی. اگر اللہ فرمائے کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ, محبوب میرے ان بندوں سے کہو جو مومن ہیں نمازیں قائم کرو. اب اگر آگے تو اللہ بولے ہی نہ تو بات کی سمجھ تو نہیں آئے گی نماز قائم کیسے ہوگی, لیکن آگے اللہ نے تو بات کی ہے. اب آپ کہو گے تو میں اگلی آیت اگلے لفظ پڑھوں گا. اس آیت فرمایا ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ, جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اسے میری راہ میں چھپا کر بھی خرچ کرو, اعلان کر کے بھی خرچ کرو, تمہاری نمازیں قائم ہو جائیں گی. آج پتا چلا نمازیں بھی قائم کرنے کے لیے خرچہ لگتا ہے, نمازیں بھی مفت ملا قائم نہیں ہو جاتی. اور پھر کیا لہجہ متقلی میں مطلق ہے, فرمایا رزقناہم. میں نہیں سمجھا سکا. کامران یہ گھڑی میں آپ کو دیتا ہوں, آپ لے لو. کس نے دی؟ میں نے. کس کی ہے؟ میری. اب میں آپ سے کہتا ہوں بیٹا مجھے واپس کرو. آپ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں دوں کہ نہ دوں, دوں کہ نہ دوں. بھائی میری ہے نا, میری ہے تے میں ہی تے دیتی سی تے میں نہ واپس کر. اللہ فرماندا رزقناہم, تواڈے ابے دے پیسے نے جڑے دیندے نہیں پے. جاؤ ٹھنڈا سبحان اللہ کیا جی. اللہ فرمایا میرا ہی دیتا ہوا ہے نا, میرا ہی دیتا ہے نا. بھئی میرا ہی دیتا ہے نا, میرے راوی دین آئے ہو, میرا ہی دیتا ہے نا. بد قسمتی دیکھو, 300 روپیہ کیبل دی فیس, 1500 روپیہ موبائل دا خرچہ, 1500 روپیہ نیٹ دی بغیر دی, 2500 روپیہ 5000 روپیہ ایک ٹائم دا دوپہر دا کدھر ہوٹل دا کھانا, 9500 روپیہ خرچ, عیاشی تے, بدماشی تے, گھر دیاں نو, بچیاں نو, گندیاں فلماں گھراں وچ, تے مسجد دی جولی دی واری آئے 10 روپے. نہیں, اگر گاڑی کہیں جا کے کھڑی ہو جائے, گڈی کھڑی ہے تے ایک بندہ بوا کھڑکاتا ہے پیا, اللہ دے نام تے دیو, اللہ دے نام تے دیو, تے چھوری صاحب جی بھی ہاتھ پا کے بیٹھے نے, اے تے 5000 دا نوٹ ہے, اے تے نہیں نہ دینا, اے 1000 دا اے بھی نہیں دینا, اے 500 دا اے بھی نہیں کڈنا, اے 100 دا اے بھی نہیں کڈنا, اے 50 دا نہیں اے تے نہیں نہ دینا, اے 20 دا ٹول پلازے تے دیاں گے, 10 دا کوئی نہیں, اچھا معاف کر دیو. تیری حسینیت تو صدقے جاواں, تیری سیدہ نال محبت تو صدقے جاواں, تیرے پیار تو صدقے جاواں. مسجد دی جھولی واسطے 10 روپے. میرا بیٹا ہے سید علاؤالدین شاہ اس کا نام ہے, سخی شاہ, میں اسے پیار سے کہتا ہوں, سخی شاہ حفظ کرتا ہے, میں اسے 10 روپے دیتا ہوں, بیٹا 10 روپے لے جو. کہتا بابا 4 بجے تک رہنا ہے مدرسے میں, 10 نہیں لوں گا. تیرا نیانا 10 روپیے نہیں لیندا, جیڑا نیانا نہیں لیندا تو وہ نال اللہ نو دینا پیا. واہ تیری حسینیت کے صدقے جاؤں, تیری محبت کے صدقے جاؤں. محسوس نہ کرو تو قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں, جو سننا چاہتے ہیں مل کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. جسے قرآن سے محبت ہے گاج کے سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا آل عمران قرآن پاک کا 3 نمبر سورہ ہے. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی نہیں لب سکتی انی دیر تک تانوں جنی دیر میری راہ وچ او خرچ نہ کرو جڑا تانوں آپ چنگا لگدا ہے. نیکی نہیں لب سکتی انی دیر تک جنی دیر تک میری راہ وچ او خرچ نہ کرو جڑا تانوں آپ چنگا لگدا ہے. میں نہیں سمجھا سکیا. ایک کانا بکرا اللہ دی راہ وچ نہیں دئیدا, لولا لنگڑا اللہ دی راہ وچ نہیں دئیدا, اور جنوں بال نہ لین اونوں اللہ دی راہ وچ نہیں دئیدا. اللہ دی راہ وچ دین لگیا کم از کم او دیو, دین لگیا پتہ تے لگے کوئی شے دینے پہ. اللہ فرمایا میری راہ وچ دے کے شان کرنا جے, یہ کو تواڈے ابے دا میں ہی دتا ہے تانوں. نہیں, مجھے نزہۃ المجالس کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. علامہ عبد الرحمن بن صفوری نے لکھا, میں نے ریفرنس دے دیا, اب آپ کہو گے تو میں پڑھنا شروع کر دوں گا.
نہیں پڑھوں گا، ایسے نہیں پڑھوں گا، دوبارہ سنو علامہ عبدالرحمن بن شفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا، مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کی شادی کا وقت تعین کر دیا، بی بی کا نکاح رکھ دیا، فاطمہ الزہرا کا نکاح اللہ نبی پاک نے ٹائم رکھ دیا، علی نے ڈھکن لے آنا سی، حضور اپنی دھینوں سامنے بٹھا کے فرماتے نے فاطمہ جی بابا تیرے کول نا بڑے بسیدہ جے کپڑے نے، تیرے کول کوئی چنگا جہا سوٹ کوئی نہیں، میری دھی تیری شادی دا وقت قریب ہے، جے تو آکھیں تے میں مدینے دی مارکیٹ وچوں تیرے لیے چنگا جہا سوٹ نہ لے آواں، گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، یار اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کس نے کہہ دیا؟ میں تواڈے لاہور تے ملتان دی مارکیٹاں وار چھڈا مدینے دی اس دکان دی جُتی تو جتھوں محمد فاطمہ دی شادی لی شاپنگ پہ کردے نے۔ فرمایا میری دھی میں تیرے لیے سوٹ نہ لے آواں؟ جی بابا۔ مدینے دے بازار دے اندر جا کے حضور نے بہترین سوٹ خریدیا، اپنی دھی نو لیا کے دیتا، حضرت فاطمہ نے وہ سوٹ چوم کے اکھاں تے لا کے نا سینے نہ لا کے سیف وچ رکھ چھڈیا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ شادی دے ٹائم تے پا لیں، میری دھی ویاہ دے ٹائم تے پا لیں، جدوں میں تیرا نکاح پڑھاواں گا اپنے نکاح دے ٹائم تے پا لیں۔ حضرت فاطمہ نے اس سینے نہ لایا، ادھروں کنڈی نہ کھڑ گئی، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت بو لاؤ۔ میں سنیا جنوں کسے بوئے تو ککھ نہ لبے، اس بوئے تو کدی خالی نہیں مڑیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ باروازی میں سائل ہاں، منگن والا ہاں، میری جوان بیٹی ہے، وہ کول پہننے لی سوٹ کوئی نہیں، بی بی مینوں کوئی سوٹ چاہیے اپنی دھی لی۔ حضرت فاطمہ نے خیال کیتا میں کو پرانا جہا سوٹ کٹ کے اینو دے دیاں، منگن والا آیا ہے۔ جدو ایک خیال آیا نا بی بی دے دماغ وچ اسی ویلے قرآن دی آیت آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں نیکی نہیں ملے گی جب تک تم میری راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود اچھا لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پرانا سوٹ نہیں کڈیا، مصطفیٰ جڑا شادی لے لے کے آئے سن اللہ دے نام تے او سوٹ عطا فرما چھڑ، سائل سوٹ لے کے چلا گیا، کنڈی کھڑکی، افتح لی اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت بو لاؤ۔ فرمایا کون ہے؟ آواز آئی جبریل، کیویں آئے؟ آواز آئی بی بی اللہ نے جنتیاں حورا کلو تیری شادی دا سوٹ سوا کے گھلے آئے، جنتیاں حورا کلو تیری شادی دا سوٹ سوا کے گھلے آئے۔ بندے پریشان ہو گئے نے، میں کی آخنا پیا، گھبرا کیوں گئے ہو؟ تھوڑی دھی دی شادی ہوئے نا تے پہلے دن شادی دا جوڑا وری وچوں پاندی ہے نا، جیڑا دولہے دے گھر والے لے کے آوندے نے وہی پاندی ہے نا، جیڑے دولہے دے گھر والے لے کے آوندے نے وہی پاندی ہے نا، جیڑے دولہے دے گھر والے لے کے آوندے نے وہی پاندی ہے نا۔ اوے علی اگر کسے بندے دے گھر پیدا ہوئے فاطمہ نو جوڑا بندہ کر لے، علی اگر اللہ دے گھر پیدا ہوئے وریدہ پہلے دن دا جوڑا بندہ ہی اللہ دا سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت پیر سونا ماہی۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ پتہ چلدا پیا جنہ دے 10-10 ہزار مہینے دے کنجر خانے تے لگ جان، یہ اللہ دی راہ 10 روپیے نہ شرم تانوں۔ وڈے حسینی جنوں پتہ ہی نہیں آج شادی نماز دا ٹائم کی سی، جنوں پتہ ہی نہیں صبح فجر ہونی ہے سب پڑھنی ہے، جدی آنکھ چ حیا ہی کوئی نہیں، جنوں پنڈ دی دی نہیں لگتی، امام حسین کربلا لین کی گئے سن، یزید دا سکی پوپھی تے دل آ گیا سی، وہ چاہتا سی سکی پوپھی نال نکاح جائز ہو جائے۔ امام حسین فرمایا میری گردن لے جائے گی، میرے نانے دی شریعت بدلی نہیں ہوئے گی، میرے نانے دی شریعت تبدیلی نہیں ہوئے گی، میری گردن اتر جائے گی، لیکن میرے نانے دی شریعت۔ امام حسین برداشت ہی نہیں کیتا، ایک چول بندہ گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لیا جی، ایک بے غیرت بندہ منبر تے آیا مصطفیٰ دے، امام حسین نہیں برداشت کیتا، فرمایا میں نہیں برداشت کروں گا، تیاں لے کے میں چوک چاواں گا، پتر لے کے میں ذبح کرا دیاں گا، تینوں نانے دی منبر تے برداشت نہیں کراں گا۔ تے جے علی ابو بکر نو بھی برداشت کیتا ہے، عمر نو بھی برداشت کیتا ہے، عثمان نو بھی برداشت کیتا ہے، علی حسین دا اونج بھی ابا ہے تے غیرت وچ بھی ابا ہے، بہت ٹھنڈا سبحان اللہ آکھے تو سا مول نہیں دیتا میرے اس جملے دا۔
علی امام حسین دا اونج بھی ابا ہے تے غیرت وچ بھی ابا ہے. اگر انہاں تیناں وچوں کوئی ایک بھی خراب ہوندا حسین ایک برداشت نہیں کیتا, علی ترے کیویں برداشت کر گیا. بولو جسے مذہب کی سمجھ آ رہی ہے گج کا سبحان اللہ کہو. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ پتہ چل رہا ہے پیا؟ محسوس نہ کرو تو آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے مزہ نہیں آ رہا. جسے قرآن سے پیار ہے گج کے سبحان اللہ کہو ذرا. واہ واہ, 30 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں, ابھی 30 منٹ اور پڑھوں گا میں. 30 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے. امام حسین پتر قرآن بچان لی ٹرے نے. تساں اپنے ابے نو بہت سمجھ دیو, ٹینشن سمجھ دیو, اپنی اما نو سمجھ دی کھ نہیں. آ قرآن پا کے اے سورہ بقرہ 2 نمبر سورت 215 نمبر آئے تھے. تساں کہنا ہے میں پڑھ چھڑنی ہے, انج نہیں میں پڑھنی, مینوں مزہ ہی نہیں آیا. جنوں قرآن نال پیارے تب کے سبحان اللہ کھول رہا. کچھ چودھری مصطفیٰ دے دروازے تے آئے نے, جیباں پریاں نے, بہت زیادہ پیسہ کولے, اور او بوے تے بعد وچ آئے نے. جبریل نوکری کرن پہلے آ گیا ہے. جبریل آ کے عرض کردا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون. محبوب جی محبوب, اے چودھری آئے نے, یہ آ کے پوچھتے نے ساڈی جیب وچ واہ سارے پیسے نے, اسا خرچہ کرنا ہے, کوئی ایسی جگہ دسو جتھے خرچ کریے نال ہی اللہ راضی ہو جائے. جنہوں سمجھ آ گئی کیویں چپ کر کے بیٹھ گیا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں, یسألونک ماذا ينفقون. محبوب پوچھ دینے پہ تیری بارگاہ وچوں کہ پیسہ خرچ کرنا ہے, کتنے خرچ کریے. فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. محبوب انہاں بندیاں نو کہہ دے اپنے ابے نو جُتی لے دیو, اپنی اما نو چادر لے دیو, میں بھی راضی ہو جاؤں گا, میرا اللہ بھی راضی ہو جائے. ہائے ہائے, میں سمجھا نہیں سکا. میں مزید آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, جسے سننا ہے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. نوجوانوں یہ سورہ بقرہ ہے, 2 نمبر سورہ ہے, اور میں 100+ آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. ادھر والے قرآن سے محبت نہیں کرتے جو چپ کر کے بیٹھو گے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. محبوب جی مولا مناسک ادا کر لیے ہیں نا, حج کر لیا جی نا. آیت بتا رہی ہے کہ آیت کہاں آئی ہے. پہلا اور آخری حج کر کے نبی پاک بیت اللہ دے سین تو ایویں 2 کلے دور ایک ریت دے ٹبے تے 1 لاکھ صحابی نو نال لے کے بیٹھے نے, اوتھے قرآن دی آیت آئی ہے. ہن تساں کہنے تے میں اگے پڑھ چھڑنی. اللہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. جی مولا فارغ ہو گئے ہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. محبوب جی مولا اپنے صحابہ سے کہ واری واری اٹھو اور اٹھ کر اپنے ابے کا ذکر کرو, اپنے ابے کا ذکر کرو, اپنے ابے کا ذکر کرو, اپنے ابے کا ذکر کرو. یا اللہ تو بیان دے. فرمایا ہاں. مصطفیٰ نو فرمایا ہاں. مصطفیٰ دے منہ مبارک جو نکل گیا, فرمایا ہاں. صحابہ کر لے, فرمایا ہاں. تے یا اللہ اے دئی تے نہ عبادت ہے تے تو سمجھانا کی چاہنا ہے. فرمایا تینوں قرآن سن کے بھی نہیں سمجھ آئی. ابا مسلمان ہوئے نا تے پتر او دا ذکر بھی کرے, او بھی اللہ دی عبادت ہوندا جے. اور تواڈے ابے دا ذکر اللہ دی عبادت ہے, حسین دے ابے دا ذکر کڈی کوئی عبادت ہوے. اگلا جملہ سر اٹھا کے سنو, جے تواڈے ابے دا ذکر اللہ دی عبادت ہے تے مڑ جس ابے دا ذکر اللہ دی عبادت ہے اس بابے دا منہ ویکھنا کدی کوئی عبادت ہوئے گی. اجازت دین دیو میں نبی پاک دی حدیث تلاوت کر لواں ذرا. حضور فرماندے نے صحابی جی یا رسول اللہ تیرا ابا ہے, جی یا رسول اللہ. اپنے ابے نو نا خوش ہو کے نا مسکرا کے نا پیار نال, اپنے ابے نو نا خوش ہو کے نا پیار نال. صحابی جی یا رسول ابا ہے خوش ہو کے نا پیار نال نا بابے نو خوش ہو کے اینج کر کے ویکھ چھڈی, تینوں قبول آئی دا ثواب ہو جائے گا. یا رسول اللہ میں اپنے ابے نو 2 باری ویکھاں تے پھر فرمایا پھر تے 2 جانا ثواب ہو جائے گا.
یا رسول اللہ میرا ابا تے شیو کراندا ہے تے ساری دیہڑی یاراں پھردا پھردا رہندا ہے تے میرے ابے نے تے کدی نماز بھی نہیں پڑھی. فرمایا چپ کر, او ابا جانے تے اللہ جانے, تو تے آئی دا ثواب لین. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی ہوئے. یا رسول اللہ, اور فرمایا میرا امتی جنی واری اپنے ابے دا چہرہ خوش ہو کے دیکھے گا اونی ہی حجاں دا ثواب ہو جائے گا. امام حسین کربلا گئے نے قرآن بچان میں. سمجھ آ رہی ہے جناب نو؟ منو محدث یاد آ رہے, ابو اسحاق محدث دا نام ہے. اج جناب والا پڑھان آئے نے, طالب علم بیٹھے نے. اچھا یہو جی تقریر بھی میں کدی نہیں کی جی بھی اج پہ کرتا جی. منو بڑی تمید بننی پیندی ہے, بڑا شروع کرنا پیندا ہے, بڑا حساب لانا پیندا ہے. اج تو مینوں یہ بھی نہیں پتا میں آیت کیڑی پڑھی. ہاں حدیث کی کتاب کھلی ہے. ایک طالب علم اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آندا ہے جی میں ایک گزارش کراں. فرمایا گل کر. میں رات خواب وچ ویکھیا تہاڈی داڑھی وچ نور دیاں لڑیاں نظر آئیاں نے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں چھڈو, چلو حدیث پاک پڑھیے. ایک طالب علم پھر اٹھ کے آندا ہے جی میں گزارش کراں. فرمایا گل کر. میں رات خواب وچ ویکھیا تہاڈی داڑھی وچ میں نور دیاں لڑیاں ویکھیاں نے. آپ نے پھر ٹالیا, او کچھ نہیں یار دھیان کرو یار, چلو حدیث پاک پڑھیے. ایک تیجا طالب علم اٹھ کے آندا جی میں گزارش کراں. فرمایا گل کر. میں رات خواب وچ ویکھیا تہاڈی داڑھی وچ نور دیاں لڑیاں نظر آئیاں نے. جدو تیجا منڈا اٹھے نا, محدث فرماندے نے گل سنو کاکا, میں ہر روز اپنی ماں نو کٹ کے سونا. ہوں سارے تھوڑی بولنا اما کے ویر کے کھلو جاندہ ہے, انہیں تھوڑی گل کرنی ہے میرے نال. ہاں ابو سعد فرمانے میں ہر روز اپنی ماں نو گھٹ کے سونا. اج رات میں گھٹدا پیا تھا, ماں دے پیر دی تلی تے میرا ہاتھ لگا, مینوں پیار آیا, میں پیار نال ماں دے پیر دی تلی نو چوم لیا, جتھے داڑھی لگ گئی او دے وچ نور آ گیا سی. میں تانوں کربلا والے سید وکھاواں, تسی نہیں ویکھنا چاہندے رہن دیو, کوئی گل نہیں جناب. جدوں تہاڈا دل ہی نہیں کردا میں کیویں وکھا سکنا. جس بندے نو اپنی صحت دا آپ نہیں احساس, سارا گھر زور لاوے انہوں ٹھیک نہیں رکھ سکتا. جس بندے آپ ہی نہیں جنت جانا انہوں بابا فرید کیویں لے کے جان گے. جنہیں نہیں ویکھنا میں انہوں کیویں وکھا چھڈا. میں دوبارہ چانس دینا, وکھاواں کربلا والے سید تے پھر سار اٹھاؤ. امام حسن پہ فرماندے نے او لوگو میں ساری عمر اپنی ماں پیو نال بیٹھ کے روٹی نہیں کھادی, میں ساری عمر اپنے ماں پیو نال بیٹھ کے روٹی نہیں کھادی. بندیاں انج ہاتھ جوڑ کے کہ حضور تسی تے امام حسن ہو نا. فرمایا ہاں. تے تساں روٹی کیوں نہیں کھادی ماں پیو نال؟ آپ فرماندے نے میں برکی پہلے چک لیندا, ماں بعد چکدی, مینوں بے ادبی لگدی ہے. میری ماں بعد وچ برکی چکے. امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں ساری عمر کوٹھے تے چڑھ کے نہیں ویکھیا. بندے آکھیا کیوں نہیں چڑھے؟ ہاں فرماندے نے مائی بابا تھلے بیٹھا ہوئے میں اوتے چڑھیا ہواں, مینوں توہین اور بے ادبی لگدی ہے نا. او منڈیو امام حسین کربلا قرآن بچان گئے نے, تے جدا آج قرآن نال تعلق کوئی نہیں نا, او دا بالکل امام حسین نال کوئی تعلق نہیں. محسوس نہ کرو تے میں تھوڑا آگے قرآن پڑھنا چاہتا. مور جنوں قرآن نال پیارے ایک باری پھر دب کے سبحان اللہ کہہ لو. زاریات قرآن پاک کا 51 نمبر سورہ ہے. ابھی تو تقریر شروع نہیں ہو رہی. زاریات 51 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں بندے تے جن تاں بنائے نے میری عبادت کرو. چل مولا دساں والا کیڑی عبادت کریے؟ فرمایا ساری عبادتاں جو سب تو بڑی عبادت دا نماز ہے. چلو جی میں پڑھنا. پڑھیے نا حکیم صاحب, تساں بھی پڑھیے میں بھی پڑھیے نا. جدو میں پڑھیے نا سبحانک اللہم پڑھیے پہلے, اس تو بعد پھر میں علم شریف پڑھیے, اس تو بعد پھر میں کل شریف پڑھیا, اس تو بعد پھر میں سبحان ربی العظیم پڑھیا, پھر میں سبحان ربی العلا پڑھیا, پھر ساریاں تسبیحات تشہد سب کچھ پڑھیا, اتحیات پڑھیا, پھر درود پاک پڑھیا. حضور خواجہ اسحاق فرید صاحب سب کچھ پڑھ کے تے مینوں کنیاں نمازاں دا ثواب ملیا؟ ایک دا. کنیاں نماز دا ثواب بول دے نہیں, ایک نماز دا ثواب. پر جے میں گجرانوالا وچ ہوندا اپنی مسجد دے مولوی دے پیچھے جاندا پھر میں ککھ نہیں سی پڑھنا. اسا مولوی صاحب دے پیچھے فاتحہ پڑھ دے, جڑے پڑھ دے وہ چپ کر کے بیٹھے ہو. اسا مولوی صاحب دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ دے, بول دے ہی نہیں پیا.
اور پتہ جڑے بندے نہ پڑھنی چاہیے وہ ٹھیک آندے نے، انہوں نے پتہ ساڈے مولوی نو فاتحہ نہیں آؤندی، وہ تاں پڑھتے ہیں، سانو پتہ ہے میاں جی نو فاتحہ آؤندی ہے، اسی تاں نہیں پڑھتے. بولتے چھڈو میرے نال، اسی قبلہ مولانا صاحب دے پیچھے کل شریف پڑھ دے نہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ بھی ساڈے امام صاحب نو کہنا ہوندا ہے، اسی تے ربنا لک الحمد آنے ہاں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی تے التحیات، بس اینا کو پڑھنے ہاں. باقی اسی چپ کر کے قاری صاحب دے پیچھے کھلوتے ہونے ہاں. اتوں آواز آندی ہے ہن تینوں میں 27 نمازاں دا ثواب پہ دینا. نہیں وہ میں اجے 27 کر لے کے اپڑیا نہیں کہ ایک آواز ممبر تو پھر آئیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. انہاں 27 نو گھر جان تو پہلا 10 نال ضرب دے لے، میں تینوں 270 نمازاں دا ثواب دے چھڑے. میں تینوں 270 نمازاں دا ثواب دے چھڑے. یا اللہ ایتھے اس علاقے چ میں سارا کچھ پڑھے ہے تے سارا کچھ پڑھا تے اکو دینے تے کچھ نہ پڑھا تے 270 دن. بولو جنوں گل دی سمجھ آؤندی ہے. یا اللہ اینی محنت کریے تے مزدوری اینی تے نہیں نہ مل جاندی، تے محنت اینی کر چھڑیے تے مزدوری اینی کو تے نہیں نہ ملدی. تے مولا جدو انج نہیں ہوندا تے تو اللہ ہو کے انج پہ کرنا ہے. اللہ فرمایا گل تیرے چپ رہنی ہے، پڑھن دی نہیں. گل تے وے تسی کٹھے تے ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے. سبحان اللہ کر جا کے کہہ لیا جی. گل تے وے تسی کٹھے ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے. مولا اے دا کی مطلب ہے؟ او فرمایا جتھے 2 سکے بھرا کٹھے ہو جان، میں یہ تھوڑی ویکھنا کہ پڑھ دینے کہ نہیں پڑھ دے، میں اونجی راضی ہو کے 270 نمازاں دا ثواب دے جائے. پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی جے کنوں نہیں جے سمجھ آئی. امام حسین کربلا گئے نے کہ ایک پیو دے جنے پتر نے ایک دوجے دی عزت کرنی شروع کر چھڈو. یار جسے پیغام ملا کہ آج کے سبحان اللہ کھو ذرا. نہیں پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ذرا حضور قبلہ حکیم صاحب یہ جڑی مجھ ہوندی ہے نا، یہ جڑا تھنا چ دودھ ہوندا ہے نا، یہ کٹے دا حصہ ہے. اور اللہ نے مجھ نو تھنا چ دودھ دیتا ہے کٹے لئی. کدے دیتا ہے؟ بول دو ہی نہیں ہو تسی اپنے آپ کٹا سمجھ کے چپ ہوئے. اور میں کہنا مجھ دے تھنا جڑا دودھ دے وہ کٹے دا حصہ ہے. وہ کدا حصہ ہے؟ لیکن وہ مجھ کمال ہے یار، اپنی اولاد دے منہ چو کٹ کے مالک دی اولاد دی منہ چی پا چھڑ دی ہے. پا چھڑ دی ہے نا، پا چھڑ دی ہے نا. اے دے باوجود بھی کسے نہیں آکھیا میری مجھ بڑی وفادار ہوندی ہے. میں دوبارہ جملہ کہنے لگا، اپنی اولاد دے منہ وچوں کٹ کے مالک دی اولاد دے منہ وچ پا بھی چھڑے، وفادار نہیں. وفادار جدوں آکھنا ہے نا کتے نو ہی آکھنا ہے. کتا بڑا وفادار ہے، کتا مالک دا بڑا وفادار ہے. کیونکہ مجھ نو اسی اگر ملتان چھڈ آئیے نا تے او واپس نہیں آئے گی. تے جے کتے نو ایک روٹی پا لئیے تے انہوں سچی مچی ملتان چھڈ آئیے نا، آپ واپس آ جائیں گے. وہ پھر کچھ دنوں بعد لبدا پھر واپس آ جائے گا. وفادار جو ہوا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. پھر سنو اوے مجھ نے وفا کیتی آدم دی اولاد نال تے انج وفادار نہیں، او دا اعتماد نہیں کیتا جا سکتا کہ مجھ چھڈ آؤ نہر وچ کلی، مڑ لبنی کوئی نہیں تانوں مجھ. پھر کوئی اور ہی چوئے گا. وہ سمجھ آؤندی جے پئی. لیکن اللہ نے انہوں پھر مقام دیتا ہے. کتا وفادار ہے پر پلیت ہے، مجھ وفادار نہیں پھر بھی پاک ہے. مجھ پتا کنی کو پاک ہے. ساڈیاں تیاں گھر چ روٹی پکاندیاں ہون نا، ایک ہاتھ چ گویا پھڑدیاں نے گویا تے دوبارہ ان چولہے چ رکھ کے ہاتھ دھون نہیں جاندیاں. اسے ہاتھ نال دوجے آٹے نو لا کے نا تے او پکا چھڑدیاں نے. نہ کسی سید نو اعتراض ہے، نہ کسی عالم نو اعتراض ہے، نہ کسی مقتدی نو اعتراض ہے. سارے کھان لی تیار آ. مجھ نہیں پا کے او ٹھیک ہے. آج تقریر ہور اندازے چوندی ہے پہلا. ایڈی پاک ہو کے وفادار نہیں. بول چھڈو وفادار. کتا وفادار ہے پاک نہیں. کیوں نہیں پاک جبکہ مالک نال وفا کردا پیا؟
اللہ فرمایا تینوں دی فطرت دا نہیں پتا. 9 من دی کسی دی مجھ مر جائے نا تے او دی کھل لا کے جنگل سٹ آؤ نا تے کلا کتا کھانا ہوئے نا, کلا کتا کھا تے نہیں سکتا, گھر بھی نہیں لے جا سکتا, سیف وچ بھی نہیں رکھ سکتا, بینک وچ بھی جمع نہیں کرا سکتا, فریزر وچ بھی نہیں رکھ سکتا. لیکن اگر او دا شکا پرا آ جائے نا تے ان مجھ بھول جاندی ہے. پہلے فیصلہ کردا ہے یا تو کھائیں گا یا میں کھاواں گا. اللہ فرمایا اے جنہ مرضی وفادار ہو جائے, جدوں بھرا دی عزت نہیں کردا پلیت ہی ہویا نا. پھر سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیا جی. جنوں اجے بھی اپنے سکے بھرا دی عزت دا نہیں پتا, او مالک دا جنی مرضی وفا کرتا رہے, نمازاں جنیاں مرضی پڑھے, حج جنے مرضی کرے, جے سکے بھرا نال وفا نہیں کرتا پیا پلیت ہی رہ گئے. جنوں ہن سمجھ آ گئی ہے تب کہ سبحان اللہ ہی کہہ چھڈو. دیکھو جی نہیں جی دیکھیں ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. 42 منٹ ہو گئے, 42 نہیں 47 منٹ ہو گئے, 5 منٹ کم تھے. 47 منٹ ہو گئے, میں ابھی تک تقریر شروع نہیں کر سکا. میرا خیال ہے آپ بیان شروع کر لینا چاہیے. جس نے سننا ہے گج کے سبحان اللہ کہو گا. ہائے ہائے ہائے, جڑا نماز نہ پڑھے او دا امام حسین نال کوئی تعلق, جڑا ماں پیو دی عزت نہ کرے او دا امام حسین نال کوئی تعلق, جڑا پڑھا دیے یا نہ کرے او دا امام حسین نال کوئی تعلق. بول چھڑو جڑا قرآن دی زیارت نہ کرے او دا امام حسین نال کوئی تعلق, بالکل او دا کوئی تعلق نہیں. امام حسین قرآن بچان ٹرے نے تے جس گھر وچ قرآن دا قانون نافذ, اساں صدقے جاواں, اساں جناب جٹ نے آ ایسی دی تیسی ساڈی گھر والی دی گل تے کر کے وہائے ساڈے سامنے, اساں انج نہ کر چھڈاں گے. لے او ساڈی پیر دی جُتی ہے, جنانی ہے ساڈی, او بول جائے. اللہ فرمایا نہیں اے نہیں گل ہے. تساں کہنا تے میں قرآن پڑھ چھڑنا. اچھا ہن تواڈے گھر دی گل آ گئی, ایڈے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہو. نہ کرو کوئی گل نہیں, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دور تک آواز جا رہی ہے. اے سورہ بقرہ شریف ہے, 2 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہن لباس لکم, یہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں. وَأَنْتُمْ, اور تم جو ہو وہ عورتوں کا لباس ہو. عورتیں مردوں کا لباس ہیں, مرد عورتوں کا لباس ہیں. عورتیں مردوں کا لباس ہیں, مرد عورتوں کا لباس ہیں. نہیں نہیں بیٹا میرے ول ویکھو, یہ لباس جو اے ویکھو نا جبا جو پایا ہے, یہ عزت اضافہ پہ کرتا ہے. یہ تو مطلب ہے لباس دا کام میں عزت اضافہ کرے, لباس دا کام میں عزت اضافہ کرے, لباس دا کام میں عزت اضافہ. لباس ذلیل نہیں کردا, لباس دا کام میں عزت اضافہ کرے. جنہوں سمجھ آئیے میری اکھ پا کے جواب دیو. لباس دا کام میں عزت اضافہ کرے. جیڑا آپ اپنی برادری وچ اپنی زنانی نو ذلیل پہ کر دے, او اپنا حقوق نہیں پورا کردا پیا. اللہ فرمایا میں اعلان کر چھڈے, مرد عورت دی عزت اضافہ کرے, عورت مرد دی عزت اضافہ کرے. نہیں یارا, یہ میں نے ایک آیت اور نکال لی ہے, 4 سورہ ہے قرآن پاک کا, اور یہ 19 نمبر آیت ہے. چلو آج میں تقریر نہیں کروں گا, اسی پہ چھوڑ کر ممبر چلا جاؤں گا, لیکن سننا چاہتے ہو تو سبحان اللہ کہنا پڑے گا. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مولا ایدہ کی مطلب ہے, وہ فرمایا اپنی کردی دے نال نہ بندے دے پترا انگر گال کریا کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی کردی دے نال بندے دے پترا انگر گال کریا کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی کردی دے نال بندے دے پترا نال. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی کردی دے نال انساناں وانگر گل کریا کرو. مولا پھر فرمایا فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ, ہو سکتا ہے تمہیں اپنی عورت میں کوئی چیز ناپسند آ جائے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے تمہیں اپنی عورت میں کوئی ایک شے ناپسند آ جائے. ہو سکتا ہے تینوں اپنی جنانی کوئی گل ایک ادھی گل پیڑی لگدی ہوئے. یار میں سمجھا نہیں سکا. ہو سکتا ہے تیری زال ٹھیک ہے جی, زال لفظی ہے نا, تیری زال بد زبان ہے, اوکھا بول دیے, پیڑا بول دیے. مولا پھر فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اوے او دے وچ ایک پیڑی گل ہے, میں خوبیاں بھی تے واوا ساریاں رکھ چھڈیاں.
لے یا اللہ خوبی کیڑی رکھی آ. اللہ فرمایا او تیرے نال بد زبانی کر دیے, تینو بد زبانی نظر آندی ہے پئی, تینو اے نہیں نظر آندا میں او دی وجہ تو تینو ابا جی بنا کے رکھ چھڑیا ہے. تینو بد زبانی نظر آندی ہے پئی, تینو اے نہیں نظر آندا کہ تیری بیوی تیرے علاوہ کسی غیر مرد تک دی بھی نہیں. تینو بد زبانی نظر آندی ہے پئی, تینو اے نہیں نظر آندا تیری گھر والی جڑی وڈیرے ماں پیو دی خدمت پہ کر دی ہے, اور تینو بد زبانی نظر آندی ہے پئی, تینو اے نہیں نظر آندا تیری گھر والی محمد نال محبت کر دی ہے. اوے سمجھ آ رہی ہے جدا قرآن نال کوئی تعلق نہیں. کربلا میری تقریر ختم ہو گئی. کربلا نکاح دا ٹائم آیا ہے حضرت فاطمہ زہرا دا. جی ان میں وخانا تے ہے نا قرآن پاک جو سید تے وخانے نے نا, میں انج تھوڑی وخانے جنہیں سننے نے سبحان اللہ تے کہہ چھڈو یار. حضرت فاطمہ دے نکاح دا وقت آیا, نکاح دا ٹائم آیا. مصطفیٰ اپنی دھی دے کول آئے نے, فرماندے نے فاطمہ جی بابا, فاطمہ جی بابا. جڑا پاک بی بی دے نام تے سبحان اللہ نہیں آندا وہ بالکل نہ سبحان اللہ. فاطمہ جی بابا, جے تو آکھیں تے میں علی نو 400 مثقال چاندی تیرا حق بہر کہہ چھڑا. ہاتھ جوڑ کے نبی دی دھی نے بابے دے سامنے آکھیا بابا مولا علی تے اتنا بوجھ نہ پاؤ, مولا علی تے اینا بوجھ نہ پاؤ. جدو پاک بی بی فرمایا نا علی تے اینا بوجھ نہ پاؤ, حاطف غیبی تو آدھی جبریل منظر بڑا پیارا ہے زمین تے مولا پھر کی حکم ہے؟ فرمایا جبریل دیر نہ کر, مصطفیٰ دی کنڈی کھڑکا کے اجازت لے کے بارگاہ رسالت وچ منت کریں جا کے میں سلام عرض پہ کرنا جبریل تواڈی بارگاہ وچ اللہ نے تانوں سلام کر لیا. محبوب اللہ پہ فرماندا ہے تیری دھی نو حق مہر میں دینا. واہ 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 واہ, صدقے جاواں تہاڈیاں محبتاں دے. میں دوبارہ جملہ کہہ دے لگا, محبوب جی مولا فاطمہ نو حق مہر میں دینا. نہیں میں آگے کیسے چلوں گا یار, مریداں دا شوق ہوندا پیر ساڈا نکاح پڑھانا آ کے, اسی جانے ہاں نکاح پڑھان. قبلہ خواجہ شاہ فرید صاحب جس ویلے اسی کسی دا نکاح پڑھان جانے ہیں نا تے انج جا کے کرسی تے بیٹھ جانے ہیں, انج دلہا بیٹھا ہوندا ہے تے اسی انج ویکھ رہے ہوندے ہیں اس طرح انج اس طرح. بندے پوچھتے نے شاہ جی نکاح نہیں پڑھاندے, اس ویلے اسی آنے ہیں ادا ابا کتنے جے جدے گھر پیدا ہویا وہ کتنے جے بابا, انہوں نے بابا بلاؤ نا اور بابے اور بلاؤ نا ذرا. وہ بابا جی جدو آ جانے سی انہوں نے بابا جی حق مہر دیو تے اسی دھی کولوں اجازت لے آئیے ذرا. تے وہ پھر بابا جی دیندے نے حق مہر, جدے گھر منڈا پیدا ہویا ہوندا ہے نا وہ پھر حق مہر دیندا ہے جدے گھر منڈا پیدا ہویا ہو. پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یار, میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں میں میری آنکھیں چک پاؤ میں سمجھا لیں نا. اور یار وہ منڈا جو بیٹھا ہے انہوں بھی تو کہہ سکتے ہیں جیب ڈھیلی کر پرس چ 2000 روپیہ کٹ حق مہر تے میں جا کے دے. نہیں نا گل سجدی نہیں. لئی دا او دے کولوں جدے گھر پیدا ہویا ہوئے, لئی دا او دے کولوں جدے گھر پیدا ہویا ہوئے. نبی دی دھی دا حق مہر ہے. علی اگر کسی بندے دے گھر پیدا ہوئے ہے تے او بندہ دے لوے تے جے علی کعبے چ پیدا ہویا فاطمہ دا حق مہر بھی اللہ کولوں ہی بند ہے. جسے سمجھ آ گئی کج کے سبحان اللہ کہنا پڑے. جبریل جی مولا زمین تے چلا جا, مصطفیٰ نو مبارک دے جا کے آقا میں اللہ نے جنت دے سارے نظارے تیری دھی دے حق مہر چی دے چھڑے نے. حضرت فاطمہ نو مصطفیٰ نے مبارک دیتی, میری دھی تینوں مبارک ہوئے, اللہ نے جنت دے سارے نظارے تیرے حق مہر دے چھڑے نے. حضرت فاطمہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے, ہاتھ جوڑ کے اپنے بابے نو کہنے لگی ہیں بابا جے اللہ دین تے آیا ہے تیری دھی نے جنت دے نظارے کی کرنے نے, جے اللہ منو حق مہر دین تے آیا ہے تے اپنے رب نو کہے میں فاطمہ دے نکاح وچ میرے بابے دی امت بری کر چھاڑ, میں فاطمہ دے نکاح وچ میرے بابے دی گناہگار امت بری کر. میرا بابا غاراں وچ روندے رہے نے, میرا بابا بازاراں وچ روندے رہے نے. جبریل جی مولا جا مصطفیٰ نو مبارک دے, میں اللہ تیری اپنی امت فاطمہ دے حق مہر چ بخش دیتی ہے. کیا میاں بیوی ہیں
کیا میاں بیوی؟ میاں بیوی ہے یہ. اسی صدقے جاواں ساڈے، اسی تو حسینی ہاں. جن پٹھے کام نے سارے اساں شروع کیتے نے، اونج الحمدللہ اسی حسینی ہاں. غصہ تو نہیں کر گئے اج؟ محسوس تو نہیں کر گئے؟ آخری جملے کہوں، رخصتی کا وقت آیا. حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا. کربلا میں کون سا رشتہ ہے جو نہیں دکھایا گیا، جو نہیں سمجھایا گیا؟ میں تو انہوں کربلا وچ میاں بیوی بخاواں. کربلا وچ میاں بیوی ویکھنا چاہندے ہو؟ چلو پھر میرے وال ویکھو. 1.5 سال عمر حضرت قاسم دی، امام حسن نو زہر دے دیتا گیا. حضرت امام حسن دا آخری وقت امام حسن نے ایک خط لکھیا. خط لکھ کے آذربائیجان دی شہزادی اپنی زوجہ ام فروا نو بلایا. ام فروا، جی آقا اے تعویذ میرے پتر دے بازو نال بن چھڈی، جی کدھر اوکھا ویلا آیا نا اس تعویذ نو پڑھ لیں، میرا وقت وصال آ گیا. 1.5 سال عمر حضرت قاسم دی. امام حسن انا للہ و انا الیہ راجعون شہید ہو گئے. امام حسن دی بیوہ حضرت ام فروا امام حسن دی وفات تو بعد امام حسین نے صرف 3 دفعہ گفتگو کی ہے. یہ حیاوے اس کر دی. پہلی دفعہ جس ویلے امام حسن دی شہادت ہوئی ہے تے ام فروا جناب قاسم نو 1.5 سال دے بچے نو نال لے کے امام حسین دے سامنے آ کے امام حسین دے قدماں وچ رکھ کے عرض کر دیا نے تو امام میں تا ایک پردیسنا آذربائیجان دے علاقے تو ہاں، میرے لیے کی حکم ہے؟ امام حسین دیاں چیخاں نکلیاں. آپ فرماندے نے تو میری برجائی ماں ہے، تو میری برجائی ماں ہے، تسا کدھرے نہیں جانا، تسا میری بھرجائی. کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں سبق نہیں دے رہا؟ تو میری برجائی ماں میں، تسا کدھرے نہیں جا سکتے. یہ پہلا مقام تھا. اس کے بعد حضرت ام فرما امام حسین کے ساتھ نہیں بولی، لیکن جدو 4 شعبان نو امام حسین مدینہ چھڑے ہے نا، ام فرما دوبارہ امام حسین دے کول آ کے فرما دیا نے امام، فرمایا میری برجائی ماں حکم کر. فرما دیا نے امام میری برجائی ماں حکم کر. فرما دیا نے امام میرا یتیم قاسم 13 سال دا ہو گیا ہے کہ میں تیرے ویر دی بیوہ ماں، مینوں مدینے چھڑ کے نہ ٹر جائیں. جتھے تیرا اکبر ہوئے گا نا میرا قاسم بھی اتھے رہ لے گا، تے جتھے تیری زینب رہے گی نا میں بھی اتھے رہ لانگی. حضرت امام حسین نے قبول فرمایا. میدان کربلا دے اندر 9 محرم دی رات حضرت قاسم دی اماں اپنی گود وچ اپنے 13 سال دے پتر نو لے کے فرما دیا نے قاسم امام حسن زندہ ہوندے نا تے گل کچھ ہور ہونی سی. امام حسین نو صبح کمی نہ محسوس ہوئے کہ میرا ویر کوئی نہیں. قاسم یار کیڑا رشتہ ہے جدی پہچان کربلا نہیں کراندی پئی. قاسم جی اماں امام حسن نو صبح ویر دی کمی محسوس نہ ہوئے. قاسم امام حسن زندہ ہوندے گل ہور ہوندی. قاسم سویرے امام حسین نو کمی محسوس نہ ہوئے. قاسم جی اماں میں حضرت اکبر دی لاش بعد وچ ویکھنا چاہنی ہاں، میں تیری لاش پہلے ویکھنا چاہنی ہاں. حضرت امام جناب قاسم فرمانے اما چاچے کو اجازت تو لے دی، اگر چاچا جویں مالی پھل چندا ہے میری لاش دے ٹکڑے انج کربلا وچوں چن کے نہ لیاوے، اور کربلا دی زمین نو مینوں کہنا نہیں پئے گا میں حسن دا پتر ہاں. کربلا دا ریت دا ذرہ ذرہ آکھے گا حسن دا پتر کربلا دی زمین تے آ گیا ہے. دن چڑھے ہے نا ہر شہید امام حسین دے خیمے وچ ہوندا ہے. امام اجازت دے دیندے نے. حضرت قاسم ادھروں دی آئے نے نا امام حسین ادھر منہ کر کے روندے نے. حضرت قاسم ادھروں دی آئے نے نا امام حسین ادھر منہ کر کے روندے نے. جناب قاسم ادھروں دی آندے نے امام حسین ادھر منہ کر کے روندے نے. حضرت قاسم ادھروں دی آندے نے امام حسین ادھر منہ کر کے روندے نے. جدو جناب قاسم نے 3 واری ویکھیا نا چاچا تے مینوں ویندا بھی نہیں، چاچا تے مینوں ویندا بھی نہیں. ایک 13 سال دے شہزادے دے منہ وچوں آہ نکلی. فرماندے نے یا اللہ
انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے. جدو آکھے نا کوئی یتیم نہ ہوئے, امام حسین دیاں چیخاں نکل گئیاں. امام حسین نے پتیجے نو بلا کے سینے نہ لایا, متھا چوم کے رو کے آندے نے کاکا علی اصغر دے سینے تے برچھی وجن دا مینوں اینا درد نہیں ہونا جنی تینوں اجازت دین دا مینوں درد پیا ہوندا ہے. قاسم میں تینوں کیویں اجازت دے دیواں, میرے ویر حسن دی تو نشانی ہے, میں تینوں کیویں اجازت دے دیاں, میرے حسن دا بوا بند ہو جائے گا. قاسم میرے اکبر نے جان نال میرا ایک گھر اجڑدا پیا, قاسم تیرے جان نال میرے دو گھر اجڑدے نے. قاسم تو چلا جائے میرے حسن دا دروازہ بھی بند ہوندا ہے, قاسم میری کبرا بھی بیوہ ہو جائے گی اگر تو چلا جائے. حضرت قاسم اما دی خیمہ میں آ کے اندر اما مینوں چاچا اجازت نہیں دیندے. جناب ام فرما نے فرمایا میرے نیڑے آ, گلے وچ او تعویذ اتار کے نا ایتھوں تعویذ لا کے اونوں کھولیا تے پڑھنا شروع کیتا. او دے اوتے پہلی تحریر لکھی سی, میں امام حسین نو حکم پہ کرنا میرے قاسم دا ویاہ اپنی کبرا نال کر چھڈی, میرے قاسم دا ویاہ اپنی کبرا نال کر چھڈی, میرے قاسم دا ویاہ اپنی کبرا نال کر چھڈی. میرا دوسرا حکم ہے قاسم